السلام علیکم، شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ملک میں تقریباً سول نافرمانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2 دن ہو گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور آج کیونکہ میرا تعلق راولپنڈی اسلام آباد سے ہے، تو آج ایک کھنا پل کے قریب جو ایک پل ہے، جو پیڈسٹل پل ہے، پیدل پل ہے، وہاں سے بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر ایک بوڑھے شخص چھلانگ لگا کے زندگی کی بازی ہار گیا۔ اور میرے کبوتر کے سروے کے مطابق اس وقت تک جو بجلی کے بلوں کے باعث 17 خودکشی جو ہیں وہ پورے ملک میں ہو چکی ہیں، اور لوگ سخت پریشان ہیں اور لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، بجلی کے بل جلا رہے ہیں۔ اور بجلی کا بل نہ دینے سے متعلق جو ہے وہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ رو رہے ہیں، سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت بہت زیادہ افراتفری کا عالم ہے، اور جس سول نافرمانیاں، جس انقلاب کی میں باتیں کیا کرتا تھا، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں نے کہتا تھا کہ آپ کو عوام کی طرف دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو پکڑ لو چھوڑ دو، پکڑ لو چھوڑ دو، چور ڈاکو کھیلنا بند کریں، عوام کی طرف دیکھیں۔ یہ لاوا ہے جو پک رہا ہے، اور پھر ایک روز یہ پھٹے گا۔ لاوا جو پکتا ہے پھر وہ پھٹتا بھی ہے۔ تو اب یہ فوری طور پر نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک اجلاس بلایا ہے، ہنگامی طور پر ایک اجلاس بلایا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ریلیف دیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ ریلیف دیں اور لوگوں کو جینے میں آسانی ہو، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، بھاری بل جو ہیں وہ کیسے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ آج آپ وہ چیز لینے جائیں جو 2 روپے کی ہوگی، کل اچانک 4 روپے ہوگی، اور کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حکومت کی رٹ نظر نہیں آتی۔ من مانے کرائے ہیں، من مانے جو ہیں وہ ہر چیز کا اپنا اپنا ریٹ ہے، اپنی اپنی دکان ہے، اپنی اپنی ریڑھی ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ سول نافرمانی بھی آپ کے سر پر ہے۔ میں منصوبہ سازوں اور اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے والوں سے کہوں گا کہ خدا را یہ سول نافرمانی کی تحریک یا انقلاب کی تحریک جو اب ابتدا ہو جا رہی ہے، میں بڑی گہری بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ابھی سے روک لیں، سمیٹ لیں، بات کر لیں، معاملات سیدھے کر لیں۔ کہیں کل پھر ایسا پچھتاوا ہو کہ کئی ممالک کی میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ پھر حالات نہ تبدیل ہوئے اور نہ لوگوں کی تحریکیں واپس ہوئیں، اور پھر ملک جو ہیں وہ پھر اپنے اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ خدا را ابھی بھی اس حوالے سے دیکھا جائے۔ دوسرا، میں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو میرے کبوتر نے مجھ تک خبر پہنچائی کہ انہوں نے نوجوانوں سے، خاص طور پر امریکن یونیورسٹی کے جو بچے طالب علم تھے، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کو مثبت انداز میں لیتا ہوں کہ جو پاکستان کے طالب علم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہے، وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس سے زر مبادلہ میں ہمارے جو ہے وہ اضافہ ہوگا، وہ باہر جائیں گے، کمائیں گے اور پاکستان بھیجیں گے، لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے۔ آپ نے ایک ایکسپیکٹ بتایا ہے جو معاشی ایکسپیکٹ ہے، اگرچہ بہت اہم ہے، لیکن آپ کو یہ مت بھولنا چاہیے کہ دیکھیے کہ اگر ملک کا ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا جائے گا تو اس ملک میں بغیر ٹیلنٹ کے لوگ جو ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہوگا، ہمارے پاس ماہر ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، ماہر انجینئرز نہیں ہوں گے، تو ہم نے خاک ترقی کرنی ہے۔ پھر وہی بات ہوگی کہ جس غلام صدر خان نے قومی اسمبلی میں 2019 میں یا کیا واقعہ جب کہا تھا کہ جہاز گرا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں، تو پھر وہ ابھی تک آپ پر یورپ نے اور امریکہ اور دیگر ممالک نے آپ کے جہاز روک دیے ہیں۔ تو آپ اگر اتنی ٹیکنیکل چیزوں میں جعلی پن جو ہے بتائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں پھر تمام دیگر اداروں کے جہاں پہلے جعلی ڈگریوں کی بھرمار ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹیسٹ میں نہیں ہیں اور وہ بلو دا لائن ہے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹ کو ملک سے باہر جا کے بھیج دیں اور پھر یہاں پر آپ غیر ٹیکنیکل لوگوں کے انڈر جو ہے وہ ملک کو چلائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دونوں ایکسپیکٹ دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ کو ملک کے حالات پہلے اچھے کرنے ہوں گے تاکہ یہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ کبوتر نے بتایا کہ بہت اچھی بڑی خبر لے کر آیا۔ میں نے پہلے ایک راجستانی کی کو میں سول نے فرمانی والی باتیں اس کو پہلے لانا چاہتا تھا کہ ایک اچھا بریک تھرو ہوا ہے۔ میرے کبوتر کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلنے جا رہی ہے، اور میڈیاکر جو ہیں بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات پر چیئرمین پی ٹی آئی کو لے آئے ہیں اور دوسری طرف بھی لے آئے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کی خاطر آپس میں جو سیاسی کشمکش ہے
اس کی شدت میں کمی لائیں اور بات چیت کا دروازہ کھولیں، تو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی گرین سگنل آ گیا ہے، اور اب بات بیٹھ کے بننے کو تیار ہے، چل رہی ہے۔ بیک گراؤنڈ جو دروازے ہیں ان میں بات چیت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ ملکی سیاست کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کبوتر نے بتایا کہ دیکھ لیں کہ میں بار بار کہتا رہا، میرے وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کچے کے علاقے میں جو پولیس ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے وہ ناکافی ہے۔ ڈاکو ان سے طاقت میں بھی اور جدید اسلحے میں بھی پولیس سے بہت آگے ہیں، پولیس بہت پیچھے ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو آرمی کی جانب سے آپریشن کرنا پڑے گا، جو دہشت گردوں کے خلاف وانا یا وزیرستان وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو جسٹس فار فاطمہ کی جو ایک تحریک چلی ہے، فاطمہ جو رانی پور والا واقعہ ہے جس میں پیر اسد شاہ گرفتار ہیں اور رہنا شاہ اور فیاض شاہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، وہاں پہ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ بیچ میں آن گھسے ہیں اور وہ آن پڑے ہیں، انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے، اور ان ڈاکوؤں نے لوائقین کو اور والدین کو اور ان کے ساتھ چلنے والے صحافیوں یا دیگر جو شعبہ زندگی کے لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں اور اغوا کی دھمکیاں دینا شروع کر دیے ہیں۔ کچے کے ڈاکو اس کیس میں پڑ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جو انصاف مانگنے جائے گا اس کو ڈاکو جو ہیں وہ بیچ میں آئیں گے اور آپ کو اس انصاف مانگنے سے روکیں گے۔ اس بات کو چھوٹا عام اور سادہ نہ لیجئے گا، اس کے آگے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، اگر بات خبر سمجھ آئے ٹھیک لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی باتوں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔